اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر عمران خان کسی صورت گزشتہ انتخابات نہیں جیت سکتے تھے۔ در حقیقت وہ اپنی نالائکی اور ناقص کارکردگی کے بوجھ تلے دب کر سیاسی طور پر منہ کے بل گر چکے ہوتے اگر اسٹیبلشمنٹ انہیں سہارا نہ دیے رکھتی، اور یہ چیز ادارے کے لیے شرمندگی کا باعث بھی بنی ہے۔ تو پھر عمران خان نے جنرل فیض حمید کو DGISI کے عہدے پر برقرار رکھنے کا اصرار کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کیوں کر لیا، جبکہ جنرل قمر جاوید باجوہ اس کے برعکس فیصلہ کر چکے تھے؟ یہ کوئی راز نہیں کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ جنرل فیض ہی ISI کے سربراہ رہیں، تاکہ وہ نہ صرف حزب اختلاف کو مسلسل دباؤ میں رکھیں بلکہ انہیں اگلے انتخابات میں اسی طرح کامیابی دلائیں جس طرح 2018 میں دلائی تھی۔ اس کے صلے میں عمران خان نے جنرل فیض کو نومبر 2022 میں آرمی چیف بنانے کا وعدہ کر رکھا ہے، لیکن اس منصوبے کے بخیے ادھڑنے سے حالیہ بحران نے سر اٹھا لیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عین ممکن ہے عمران خان اور جنرل فیض کو اس سوچ نے پریشان کر دیا ہو کہ جنرل باجوہ اگلے سال ایک مرتبہ پھر مدت ملازمت میں توسیع چاہتے ہیں۔ سازش کی تھیوری ارزاں کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اگر جنرل باجوہ توسیع چاہتے ہیں اور عمران خان انہیں دے دیتے ہیں تو اس سے جنرل فیض کے عزائم پر پانی پھر جائے گا، لیکن اگر عمران خان جنرل باجوہ کو توسیع نہیں دیتے تو وہ ممکنہ طور پر کوئی سیاسی داؤ کھیل سکتے ہیں، ISI کے ذریعے یا اگلے سال عام انتخابات میں۔ ایسا کرتے ہوئے وہ یقینی بنائیں گے کہ عمران خان کے جانشین سے توسیع ملازمت لیں، خاص طور پر اگر اس کی تخت نشینی میں ان کا کوئی کردار ہو۔ اسی صورت میں عمران خان اور جنرل فیض دونوں کے عزائم چکنا چور ہو جائیں گے۔ اس لیے دونوں کا مشترکہ مفاد اسی میں ہے کہ وہ ISI کا کنٹرول سنبھالے رکھیں تا وقت یہ کہ ان کی پوزیشن مستحکم ہو جائے۔ لیکن سازش کی تھیوریاں ایک طرف، کچھ ٹھوس وجوہات ہیں کہ آخرکار اسٹیبلشمنٹ کے قائدین عمران خان کے خلاف جنرل باجوہ کے پیچھے کیوں کھڑے ہیں۔ ایک وجہ تو حزب اختلاف بالعموم اور نواز شریف اور مریم نواز بالخصوص ہیں، جو عوام کی بڑھتی ہوئی پریشانی کا رخ عمران خان کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی طرف موڑنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ عوامی ناراضی کی تمازت کو محسوس کر رہی ہے، اور اس کی وجہ ISI کا زور زبردستی ایک غیر مقبول حکومت کو عوام پر مسلط کرنا اور کیے رکھنا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں 3 اسٹار جنرلز کو خوف ہے کہ اگر جنرل فیض حمید کو اگلا آرمی چیف بنا دیا جاتا ہے تو وہ اگلے 6 سال تک عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اس سے نہ صرف ان کے آگے بڑھنے کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا بلکہ اس اہم ادارے کی ساکھ مزید خراب ہوگی۔ موجودہ بحران نے اسٹیک ہولڈرز کو پیش آنے والی مشکلات سے جنم لیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیڈر چاہتے ہیں کہ ISI انتہائی غیر مقبول ہوتے ہوئے عمران خان کی کھل کر اور اکثر اوقات جارحانہ سیاسی حمایت کرنے سے قدم پیچھے ہٹا کر انہیں حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جنرل فیض حمید کو پشاور میں 11ویں کور کی کمان کرنے بھیجنے اور ان کی جگہ جنرل ندیم انجم موجودہ کور کمانڈر کراچی کو DGISI نامزد کرنے کے فیصلے کی حمایت کی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک عمران خان بطور وزیر اعظم جنرل ندیم انجم کی بطور DGISI نامزدگی کا حکم نامہ جاری نہیں کرتے، جنرل فیض حمید جنرل باجوہ کے حکم کے مطابق اس منصب سے سبکدوش ہو کر 11ویں کور میں نہیں جا سکتے۔ وزیر اعظم حکم نامہ جاری کرنے میں پس و پیش سے کام لے رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے۔ صورتحال خطرناک اس لیے ہو گئی ہے کیونکہ طرفین اپنا اپنا موقف کھل کر سامنے لے آئے۔ اب دونوں میں سے کوئی بھی قدم پیچھے ہٹا کر اپنی طاقت اور اختیار کھونا نہیں چاہے گا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی سویلین حکام سے ٹکراؤ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ جیتی ہے۔ تو پھر عمران خان نے اپنے طاقتور ترین حامی کو اپنے ممکنہ حریف میں کیوں تبدیل کر لیا ہے؟ کچھ افراد دلیل دیتے ہیں کہ وہ نوشتہ دیوار پڑھ چکے ہیں، یہ ان کی پہلی اور آخری مدت کی حکومت ہے، اس لیے انہوں نے انتخابات میں ذلت آمیز شکست کھا کر گمنامی کی دھند میں غائب ہونے کی بجائے سویلین بالادستی کے نام پر قدم جما کر لڑنے اور سیاسی شہید بننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کچھ لوگوں کا اصرار ہے کہ عمران خان کے اعتماد کی وجہ یہ یقین ہے کہ وہ اپنی روحانی پیر اور اہلیہ کی سیاسی رہنمائی کی وجہ سے اس صورتحال سے نکل سکتے ہیں۔ بے شک سویلین بالادستی کا اس صورتحال سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے تصورات کے حوالے آئینی جمہوریتوں میں ہوتے ہیں جہاں جمہوری اور آئینی اداروں کا دفاع سویلین کرتے ہیں، نہ کہ جہاں فراڈ اور انتخابی دھاندلی کے ذریعے قائم کردہ ہائیبرڈ بندوبست میں ایک انتہائی خودسر اور انا پرست وزیر اعظم کو مسلط کر دیا جائے جو ریاستی اداروں جیسا کہ FIA، FBR، نیب، ISI، IB کے ذریعے تمام جمہوری اور سیاسی اپوزیشن کو کچلنے پر تل جائے تاکہ وہ مطلق العنان حکمران بن جائے جو کسی کو جواب دہ نہ ہو اور نہ کوئی اس کا مخالف ہو۔ بالکل یہی کیس نواز شریف کا بھی تھا جنہوں نے 1997 تا 99 اپنی دوسری مدت کے دوران امیر المومنین بننے کی کوشش کی تھی اور اس کے لیے اپنے من پسند آرمی چیف کو نامزد کیا تھا۔ اب ہمارے سامنے کون سا راستہ ہے؟ ایک تو یہ کہ عمران خان یا جنرل باجوہ اپنی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے دوسرے کی بالادستی قبول کر لیں۔ واحد مسئلہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے پیچھے تمام فوج متحد ہو کر کھڑی ہے جبکہ عمران خان کو کمزور سا سویلین سہارا بھی حاصل نہیں۔ در حقیقت اگر عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کی تو انہیں بھی 1999 میں نواز شریف کی طرح اس کی بہت بھاری ذاتی اور سیاسی قیمت چکانی پڑے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہمیشہ آپشن ہوتے ہیں چاہے قانونی طور پر ایسا ممکن نہ ہو کیونکہ اس کے پاس جسمانی طاقت ہوتی ہے۔
نہ تو 1977 میں جنرل ضیاء نے اور نہ ہی 1999 میں پرویز مشرف نے سیاسی رہنماؤں کو منصب سے ہٹانے کے لیے اپنے سامنے دستیاب آپشن کا بغور جائزہ لینے کی زحمت کی تھی، اور اس وقت تو عمران خان انتہائی غیر مقبول ہیں اور عوام میں مقبول حزب اختلاف ان کے اقتدار سے الگ ہونے کی دعائیں کر رہی ہے، چاہے انہیں جائز و ناجائز کسی بھی طریقے سے ہٹایا جائے۔ بدقسمتی سے عمران خان نے بھی اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارنا ضروری سمجھا ہے۔ پہلے تو انہوں نے اسی اسٹیبلشمنٹ کو زک پہنچانے کی کوشش کی جو اسے اقتدار میں لائی تھی اور اسے اب تک سہارا دے کر قائم رکھا تھا، اور دوسرے یہ کہ اس بحران کو طوالت دیتے ہوئے بد اعتمادی اور شکوک و شبہات میں مزید اضافہ کر لیا۔ اسٹیبلشمنٹ بہرحال خیمے میں داخل ہونے والا ہاتھی ہے اور ہاتھی کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے۔ اب عمران خان کے سامنے ایک کھائی ہے جس میں انہیں ہر صورت اترنا ہے۔ اپوزیشن پوری کوشش کرے گی کہ اس ہائیبرڈ بندوبست میں پڑنے والی دراڑیں گہری ہوتی جائیں۔ یہ بھی فطری بات ہے جو ریاستی ادارے جیسا کہ عدلیہ جو عمران خان کی انگلیوں کے اشارے پر چلتی ہے، بدلتی ہوئی ہوا کا رخ پہچان لیں گے۔ وہ بھی اگر آزادی نہیں تو بھی اپنی مرضی سے کام کرنا چاہیں گے۔ تو کیا جب تحریک انصاف کی حکومت کو انتہائی ضرورت ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کے دفاع کے لیے کھڑی ہوگی؟